وہ شخص چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا، یہاں تک کہ یہ بات بھی ایک مشین کے سہارے کرتا تھا۔ وہ ایک پیچیدہ ترین بیماری کا شکار ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنی بیماری کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنایا۔ وہ جسے آئنسٹائن کے بعد سب سے بڑا سائنسدان تصور کیا جاتا ہے، جس کے حیرت انگیز نظریات نے دنیا کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا، مگر اس کی اپنی دنیا فقط ایک وہیل چیئر تک محدود تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کی۔ 8 جنوری 1942 میں اسٹیفن ہاکنگ کا جنم ہوتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے والدین آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ تھے۔ گھر میں سب کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، مگر اسٹیفن کو پڑھائی سے زیادہ کھیل کود میں دلچسپی تھی۔ وہ اکثر سائیکلنگ کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ طرح طرح کے کھیل کھیلتا تھا، پر قدرت نے اسے غیر معمولی ذہانت سے نوازا تھا۔ اس نے 16 سال کی عمر میں پرانے ٹیلی فون اور گھڑی کے پارٹس کی مدد سے ایک کیلکولیٹر بنایا جس سے یہ میتھ کے سوالات حل کرتا تھا۔ 17 سال میں اسٹیفن نے آکسفورڈ میں ایڈمیشن لیا، فزکس اور کاسمولوجی کی فیلڈ کا انتخاب کیا اور 1962 میں ڈگری حاصل کی۔ کاسمولوجی میں پی ایچ ڈی کے لیے کیمبرج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ ابھی وہ پی ایچ ڈی کر ہی رہا تھا کہ ایک دن وہ یونیورسٹی میں چلتے چلتے گر گیا۔ اسے فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ ALS نامی بیماری کا شکار ہے۔ یہ خبر اسٹیفن اور اس کے گھر والوں پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اس بیماری کا شکار افراد آہستہ آہستہ اپنے اعضائے جسم سے معذور ہوتے رہتے ہیں، جسم اور دماغ کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے اور ایک چلتا پھرتا انسان موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز نے اسٹیفن کو 2 سال کا وقت دیا کہ وہ صرف 2 سال تک زندہ رہے گا۔ اسٹیفن نے سوچا کہ شاید وہ پی ایچ ڈی تک زندہ نہ رہے۔ اس نے اپنی ریسرچ اور زیادہ بڑھا دی، مگر دوسری جانب اس کی بیماری بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ 1965 میں اس نے اپنی ڈگری حاصل کی، مگر اس وقت تک وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ لاٹھی کے سہارے چلتا پھرتا تھا۔ 1969 میں وہ لاٹھی سے وہیل چیئر پر آ گیا۔ 1985 میں اسے چیسٹ انفیکشن ہوا، جس کی وجہ سے اسٹیفن کو اپنی آواز سے محروم ہونا پڑا۔ ان سب مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی ریسرچ کا سلسلہ برقرار رکھا۔ اسے کیمبرج یونیورسٹی سے ایک خاص وہیل چیئر ملی تھی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم نصب تھا۔ اپنے سیدھے گال کی جنبش سے اسٹیفن کو کمپیوٹر میں پیغام دینا ہوتا اور وہ پیغام اسٹیفن کا اسپیکر کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا۔ اسٹیفن ایک نظریاتی سائنسدان تھا جس نے دنیا کو ناقابل فہم نظریات پیش کیے۔ اسے تھیوریٹیکل فزکس میں مہارت حاصل تھی، یعنی ریاضی کے فارمولوں کی مدد سے کسی سائنسی نتیجے پر پہنچنا۔ اسٹیفن نے بلیک ہول کی تھیوری بھی پہلے میتھ کے فارمولے سے اپنی اسکرین پر حل کی۔ بلیک ہول یعنی خلا میں گھومتے ایسے دائرے جو بڑے بڑے سیاروں اور ستاروں کو اپنے اندر ختم کر دیتے ہیں۔ بلیک ہول سے ستارے جنم بھی لیتے ہیں۔ اس تھیوری نے سائنس کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اسٹیفن ہاکنگ کا خیال تھا کہ اگر نسل انسانی نے چند سالوں میں کسی دوسرے سیارے میں جینا نہ سیکھا تو کچھ سالوں میں نسل انسانی کا وجود اس زمین سے ناپید ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود ہی کو تباہ کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ آج کچھ ممالک کے پاس ایسے نیوکلیئر ویپنز ہیں کہ اگر وہ کسی علاقے پہ گرائے گئے تو وہ پورا علاقہ اپنی شناخت ہی کھو دے گا۔ اس کے علاوہ موسمیاتی آلودگی بھی تباہی کی طرف ایک سنگین قدم ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانی نسل کے لیے اسٹیفن ہاکنگ نے ایک خطرہ سمجھا۔ حالانکہ ان کا اپنا پورا نظام اسی کے تحت چلتا تھا، مگر ان کا خیال تھا کہ اگر آگے چل کے اس میں مزید ترقی ہوئی تو یہ انسانی نسل کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسا شخص جسے ڈاکٹرز نے صرف 2 سال کا وقت دیا تھا، مگر اس نے مزید 55 سال جی کر ان کو غلط ثابت کیا، اور یوں اسٹیفن ہاکنگ 14 مارچ 2018 کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔